نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جیڑی ہے یہ مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت ہے۔ مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت ہے۔ یعنی مومن دنیا دے اندر جتنا ہی آرام دہ ہوئے جنہ انہوں آرام دیتا جاوے مگر اس واسطے آخرت یا نعمتاں دے مقابلے دے اندر دنیا ایک جیل خانہ ہے جس دے اندر وہ دل نہیں لاندا۔ جیل اگرچہ اچھی ہوئے جتنا مرضی اس کے اندر آسائش اور آرام دا انتظام کیتا جاوے لیکن جیل تے جیل ہی ہوندی ہے، قید خانہ تے قید خانہ ہی ہوندا ہے۔ اس واسطے دنیا دے اندر مومن مسلمان جتنا عائش نہ روے لیکن اس دیاں او نعمتاں آخروی آخرت دیا نعمتاں جنیاں جنت دے اندر انہوں دتیاں جان گیاں اس دے مقابلے دے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ فلہذا مومن اصلی مومن حقیقتاً مومن جڑا ہے وہ دنیا دے اندر دل نہیں لاندا۔ وہ آندا ہے کہ میں دنیا چھڑ کے جاواں گا اللہ مینوں آخرت دے اندر انعام و اکرام عطا فرمائے گا، جنت دے اندر بہت اعلیٰ چیزاں ملن گیاں دنیاوی چیزاں دی نسبت۔ اور فرمایا کافر واسطے جنت یہی ہے کیونکہ کافر جو بھی کم کرتے ہیں انہوں نے دنیا دے اندر اس دے معاملات جڑے نے نا وہ ہو جاندے نے کیونکہ کافر دا آخرت دے اندر کسی قسم دا کوئی حصہ نہیں ہوئے گا، یعنی انہوں جزا نہیں دیتی جائے گی، صرف اور صرف سزا ہی دیتی جائے گی۔ جزا انہاں لوگاں کو ملے گی جنہاں نے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہونا ہے۔ قیامت دن جنت بھی انہاں لوگوں نے لبے گی جنہاں نے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے، کیونکہ قرآن واضح طور دے اوتے اعلان فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ جس کے اندر کافر بھی شامل نے اور اہل کتاب بھی شامل نے۔ جدو حضور تشریف لے آئے تو پھر یہی حکم ہے کہ تسی اپنا کلمہ اپنا دین چھڑ دیو، جنہاں نے نہیں چھڑیا وہ سارے دے سارے دوستی نے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہلاندے پھرن۔ جدو قرآن واضح طور دے اوتے اعلان فرما رہے ہیں کہ سب لوگاں نو چاہیے کہ جڑے حضور دی غلامی دی اندر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اوتے کرم فرمائے گا، اور جڑے نہیں ہے اگرچہ وہ کفر دی حالت دے اندر رہے یا اہل کتاب بن کے رہے، فرمایا یہ سارے دے سارے دوزخی نے اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن واسطے ایک قائد خانہ ہے اور کافر واسطے جنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں اور جنت حقیقتاً مومن مسلمان نو قیامت دے دن ملے گی اور حقیقتاً دوزخ جیڑی ہے نا کافر نو قیامت دے دن ہی ملے گی۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں اسی ظاہری طور دے اوتے سوچنے ہیں کہ جنت بھی آسان ہے، سارے معاملات ٹھیک نے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو عطا فرما دے، اس نے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگ خواہشات دے نال گھیر دیتی گئی ہے اور جنت تکالیف دے نال گھیر دیتی گئی ہے۔ یعنی اگ جان والے کام یہی نے کہ تسی اپنے نفس دے مگر چلو، نفس آ کے جھوٹ بول لے تو جھوٹ بولی جا، وہ آ کے غیبت کر لے، زنا کر لے، جو مرضی معاملات کر لے، جو مرضی معاملات کر لے تو اپنی خواہشات دے مغر ترے گا تو پھر یقیناً او تینو دوزخ دی طرف رستہ لے کے جائے گا۔ اگر تو تکالیف والے کم کرے گا، ظاہری طور دے اوتے صبح دے وقت اٹھ دے ہو یا تکالیف ہوتی ہے،
پورا دن روزہ رکھنا ظاہری طور دے اتے تکالیف والا کام ہے، لیکن حقیقت دے اندر میرا رب اس دا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس دا بدلہ کے دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی مومن بندے نو، مسلمان بندے نو، احکام شریعت دے اتے عمل کرن والے بندے نو جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض السماوات پانو مینو اسی سارے نو دنیا دے اندر رہندے ہویا فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔